من تجھ پہ واروں تن من تجھ پہ واروں تن من تجھ پہ واروں یہ جی میں آ رہی ہے یہ جی میں آ رہی ہے سجدے میں تے محمد سجدے میں تے محمد سجدے میں تے محمد تو یوں کہا خدا نے تو یوں کہا خدا نے جلدی چلو محمد جلدی چلو محمد جلدی چلو محمد امت بلا رہی ہے امت بلا رہی ہے الفت میرے نبی کی الفت میرے نبی کی الفت میرے نبی کی دل میں سما رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کے میرے گناہ دل کے میرے گناہ دل کے میرے گناہ آپس میں چپ رہو تم آپس میں چپ رہو تم کانوں میں مصطفیٰ کی کانوں میں مصطفیٰ کی کانوں میں مصطفیٰ کی آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے نعرہ بلند ہوگا نعرہ بلند ہوگا نعرہ بلند ہوگا جنت میں امتی کا جنت میں امتی کا امت میرے نبی کی امت میرے نبی کی امت میرے نبی کی جنت میں جا رہی ہے جنت میں جا رہی ہے الفت میرے نبی کی الفت میرے نبی کی الفت میرے نبی کی دل میں سما رہی ہے دل میں سما رہی ہے نظم کے لیے احمد اصغر اپنے گروپ کے ساتھ تشریف لیں جلدی آئیں بھائی جلدی آؤ بیٹا جلدی آؤ بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان میں بھی مدرسے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان میں بھی مدرسے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن سنا حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے سنا حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے سنا حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی
بنوں گا میں بھی عظیم انسان بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن ایک ایک آیہ پڑھوں گا میں درجے پہ درجہ چڑھوں گا میں منزل میری وہی ہوگی خود میں جہاں پہ کروں گا میں ایک ایک آیہ پڑھوں گا میں درجے پہ درجہ چڑھوں گا میں منزل میری وہی ہوگی خود میں جہاں پہ کروں گا میں ایک ایک نوازش پاؤں گا حق کی سفارش پاؤں گا رب کی نوازش پاؤں گا حق کی سفارش پاؤں گا بنوں گا نبی کا میں مہمان بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن میں ان کے عظیم بہت اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دیا ایسی تعلیم بہت ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دیا ایسی تعلیم بہت ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دیا ایسی تعلیم بہت بچہ قرآن سنائے گا قبر میں اعلیٰ آئے گا بچہ قرآن سنائے گا قبر میں اعلیٰ آئے گا باپ کو جنت ہوگی دان بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن اے میرے پیارے بابا جان میرے دل میں ہے ارمان میں بھی مدرسے جاؤں گا بنوں گا میں حافظ قرآن بنوں گا میں حافظ قرآن مدرسہ دارالسلام تقریر کے لیے مدرسہ دارالسلام کے طالب علم تشریف لاتے ہیں محمد حامد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا محترم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میری تقریر کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود ہے سامعین گرامی تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا ظلم ہی ظلم تھا کفر و شرک کا راج تھا
ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا۔ الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ دفعتاً چمنستان دہر کی قسمت کا ستارہ ہویدا ہوا، حضرت انسان کی خوشبختی کا ثاقب چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، قائد انسانیت، فرمان اروائے عالم، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر 9 ربیع الاول سنہ عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عالم قدس سے عالم امکان میں بے بصر کو با بصر کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جاویدانی دینے کے لیے، کیسر و کسرا کی نخوت کا بھرن توڑنے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں کے پجاریوں کو ایک در پر جھکانے کے لیے، ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، اختلاف زبان اور تفریق زبان مٹانے کے لیے، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لائے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تہجی کے زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کی ایک نرالی شان سناؤں۔ چنانچہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساکے کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق الامین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وقوعہ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادیوں پر حق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا جگتا اور لوگ کی شان والا آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم نبوت احمد صابر، متعلم مدرسہ دار السلام۔ سب ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے
پکا، منکر ہے اس کا کافر۔ یہ میرے نہیں نبی کے، یہ ان کے نہیں نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم جاں فدا کر دیں گے پیارے آقا کی خاطر، ہم جاں فدا کر دیں گے پیارے آقا کی خاطر، ہم جاں فدا کر دیں گے پیارے آقا کی خاطر۔ ہم ان کو نہ چھوڑیں گے، ہم ان کو نہ چھوڑیں گے جو بھوکتے رہتے ہیں۔ ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے، ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے، ترمیم اس میں کوئی انسان کیسے کر دے۔ رب نے کیا بیاں ہے، رب نے کیا بیاں ہے، قرآن کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ حافظ محمد عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ سب بھائی مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آؤ مل کر لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بنا اس کے نہیں چھٹکارا، نہ ہوگا گزارا، سمجھو خدا را۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کے منکر نکیر جھوٹے، ختم نبوت کے منکر نکیر جھوٹے، کالے لعین جھوٹے، کانے کمین جھوٹے، کالے لعین جھوٹے، کانے کمین جھوٹے۔ شاطر شیطان ہے یہ، منکر بے ایمان ہے یہ، ناری انسان ہے یہ۔ شاطر شیطان ہے یہ، منکر بے ایمان ہے یہ، ناری انسان ہے یہ، ناری انسان ہے یہ۔ جلتی دوزخ کا ہے یہ شرارہ، دہکتا انگارہ، عقیدہ ہمارا اور تمہارا۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ
زندہ باد بنا اس کے نہیں چھٹکارا نہ ہوگا گزارا سمجھو خدا را ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ اس سے سلام نہ کر اس سے کلام نہ کر اور احترام نہ کر اس سے سلام نہ کر اس سے کلام نہ کر اور احترام نہ کر اور احترام نہ کر کیونکہ منکر نبی کا آوارہ یہ کیوں ہو گوارا عقیدہ ہمارا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد آؤ مل کر لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد بنا اس کے نہیں چھٹکارا نہ ہوگا گزارا سمجھو خدا را ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جھوٹا لعین مرزا تھا ایک زندیق ٹھہرا جھوٹا لعین مرزا تھا ایک زندیق ٹھہرا 12 معصوموں والا کیسے رفیق ٹھہرا 12 معصوموں والا کیسے رفیق ٹھہرا ایسا اندھیر کیا ہے یہ ہیر پھیر کیا ہے شر اور خیر کیا ہے ایسا اندھیر کیا ہے یہ ہیر پھیر کیا ہے شر اور خیر کیا ہے شر اور خیر کیا ہے جیسا ارشد ہے یہ پٹوارا او سمجھو خدا را عقیدہ ہمارا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد آؤ مل کر لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد مکالمے کے لیے احمد شوکت اور عبد الرحمن مظہر سب خیریت ہے میرے بھائی 3 دن سے کھیلنے کے لیے نہیں آئے اور آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں بس کیا بتاؤں بھائی زندگی عذاب بن گئی ہے سب خیریت تو ہے نا بھائی اصل میں نہ گزشتہ 3 دن سے والدہ کی طبیعت خراب ہے میں ان کا نوکر بن کر رہ گیا ہوں ان کے بستر کی صفائی کرنا ان کے کپڑوں کو صاف کرنا ان کی دوائی لا کر دینا ان کو کھانا کھلانا یہ سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں ماشاءاللہ زبردست پھر تو آپ بہت خوش نصیب ہیں خوش نصیب اور میں وہ کیسے میرے بھائی ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جنہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع ملتا ہے اچھا یعنی یہ سب مشقت اٹھا کر جنت ملے گی جی ضرور کیوں نہیں کیا آپ نے کرن میں رہنے والے اویس بن عامر کا واقعہ نہیں سنا جنہیں ہم آج اویس کرنی کے نام سے جانتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں سنا کیا آپ مجھے سنائیں گے جی بالکل
حضرت اویس کرنی اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں تشریف نہ لا سکے، چنانچہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور لوگوں سے کہا اگر کسی سے ان کی ملاقات ہو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لے۔ سبحان اللہ، یعنی والدین کا یہ اجر کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مل سکی۔ جی بالکل۔ اور کیا آپ کو والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا اجر معلوم ہے؟ جی نہیں، کیا مطلب؟ والدین کو دیکھنے کا بھی اجر ہے؟ اور جب یہ اجر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ پھر تو آپ ضرور بتائیں۔ والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات بتائی ہے آپ نے۔ میں اپنی والدین کی خدمت کو اپنے لیے سزا سمجھ رہا تھا، لیکن آپ سے مل کر معلوم ہوا کہ جزا ہی جزا ہے، جنت ہی جنت ہے۔ میرے بھائی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا بھی سکھائی ہے جو ہمیں اپنے والدین کے لیے مانگے۔ تو آپ دعا مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں ہر نماز کے بعد مانگا کروں۔ جی ضرور، کیوں نہیں، میں آپ کو ابھی سکھا دیتا ہوں۔ وہ یہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب میں انشاءاللہ اس دعا کا اہتمام کروں گا اور اپنی والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی آخر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور پوچھے، کیوں نہیں۔ بھائی آپ نے یہ ساری معلومات کہاں سے حاصل کی ہیں؟ میرے بھائی میں نے یہ سب باتیں اپنے محلے کے اس ادارے مدرسہ دارالسلام کے مشفق مہربان اساتذہ کی محنتوں اور شفقت کی وجہ سے حاصل کی۔ اس ادارے میں اور بھی بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے، مثلا حفظ قرآن، حدیث نبویہ، روزمرہ زندگی کے آداب وغیرہ وغیرہ۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، کیا اچھی بات بتائی ہے آپ نے۔ میں بھی یہ باتیں سیکھنا اور پڑھنا چاہتا ہوں، کیا مجھے یہاں داخلہ مل سکتا ہے؟ ضرور، کیوں نہیں، آپ کل ہی تشریف لے آئیں۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسین صاحب تشریف لے آئیں۔ قرآن کی آیات کو تیزی سے نہ پڑھنا، قرآن کی آیات کو تیزی سے نہ پڑھنا۔ آیات ہیں واعظ، کوئی اخبار نہیں ہے۔ جو عشق محمد سے شناسا نہیں تابیش، جو عشق محمد سے شناسا نہیں تابیش، اس آدمی سے مجھ کو پیار نہیں ہے۔ صدر دی وقار، آج میرا موضوع سخن ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ علی وقار، آقا علیہ السلام کی بعثت سے آج تک روئے زمین پر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جس ذات کا ذکر کائنات کی ہر چیز ہر فرد سے بڑھ کر ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ علی وقار، مالک کائنات نے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے میرے محبوب، میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا نرفع لک ذکرک کہ اے میرے محبوب میں تیرے ذکر کو بلند کر دوں گا، بلکہ فرمایا کہ میں تیرے ذکر کو بلند کر چکا ہوں، اب ساری کائنات مل کر بھی تیری ذات بے عیب کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گی تو مایوسی اور ناکامی کے سوا کچھ بھی نہ مل سکے گا۔ سامعین ذی وقار، مالک کائنات نے میرے اور آپ کے محبوب کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ فتح مکہ کا موقع ہے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ہم نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو
सफा हस्ती से मिटा देंगे, लेकिन अल्लाह ने आपके जिक्र और आपके अलम को बुलंद करना था, तो तारीख ने देखा वही लोग सरे कम तस्लीम किए खड़े हैं और आपके मकाम और मर्तबा को तस्लीम करने के लिए मजबूर नजर आते हैं। अली वकार 1914 में अल मुख्तबिस नामी रिसाले में ये रिपोर्ट शाये हुई थी कि सिर्फ यूरोप के मुख्तलिफ जुबानों में सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1300 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अली वकार मेरे महबूब के मकाम और मर्तबा की बुलंदी ये है कि एक मुसलमान से पूछा जाता है कि तुम नमाज जैसी अजीम इबादत के लिए भागकर क्यों जाते हो? जवाब आता है मेरे नबी ऐसा किया करते थे। एक बच्चे से पूछा जाता है तुम सलाम क्यों करते हो? तुम बड़ों का अदब क्यों करते हो? जवाब मिलता है मेरे नबी ऐसा किया करते थे। एक बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान दी जाती है, तो पूछा जाता है जी आप ऐसा क्यों करते हैं? जवाब मिलता है मेरे नबी ऐसा किया करते थे। एक नौजवान से पूछा जाता है तुम कद्दू क्यों पसंद करते हो? तुम शहद क्यों पसंद करते हो? जवाब मिलता है मेरे नबी पसंद किया करते थे। अली वकार ये वरफ़अना लका ज़िक्रक की अमली तफसीर है और सामीने दी वकार वरफ़अना लका ज़िक्रक की अमली तस्वीर ये भी है कि दुश्मने रसूल, दुश्मने इस्लाम तौहीन का इर्तिकाब आपके मकाम और मर्तबा को कम करने के लिए करता है, लेकिन जब मेरे आका की शान को किसी कमजोर ने कम करने की कोशिश की है, तब दुनिया के कोने कोने में मुसलमानों के इश्क़ मोहब्बत गूंजते फलक शिगाफ नारों ने मेरे आका के जिक्र को और भी बुलंद कर दिया है। तय करके निकला है घर से कोई दीवाना, तय करके निकला है घर से कोई दीवाना, इस बार मदीने से वापिस नहीं आना है। इश्क़ मोहम्मद का दस्तूर ही कुछ यूं है, इश्क़ मोहम्मद का दस्तूर ही कुछ यूं, जीने की अलामत है सरकार पर मर जाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, सिर्फ बच्चों का आखिरी